الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہیے یقیناً قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو۔ کفار مکہ اور مشرکین مکہ جب کبھی قیامت کا ذکر آتا تو تنزن یہ پوچھتے کہ اچھا ٹھیک ہے، قیامت آپ کہتے ہیں، ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم نہیں مانتے قیامت کوئی چیز ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں تو مانتے ہیں، البتہ وقت بتائیے کب آئے گا۔ ہمیشہ یہی سوال کیا کرتے تھے۔ پورے قرآن کریم میں مختلف پیرائے میں جواب دیا گیا۔ یہاں بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے قیامت کا صحیح علم تو اللہ کو ہے، کب آئے گا یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے یہ علم اپنے بندوں کو نہیں دیا ہے، البتہ اس کے علامات بتا دیے گئے، اور علامات میں سے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں آ جانا یہ قیامت کی بڑی علامت ہے، کیونکہ اب آپ کے بعد پیغمبر نہیں آئیں گے، آپ آخری پیغمبر تھے اور آپ کی امت آخری امت ہے، یعنی اسی پر دنیا کا خاتمہ ہونا ہے، لہذا حضور کا آنا بھی قیامت کی ایک بڑی علامت ہے۔ اس لیے اس کے علاوہ بھی بہت سی علامتیں قرآن کریم میں اور احادیث میں آئی ہیں، تو ان علامات کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم اے نبی شاید قیامت قریب ہی ہو۔ شاید قیامت قریب ہی ہو، یہ جملہ بتاتا ہے کہ قیامت قریب ہے، اور یہ قریب ہونے کا یہی مطلب ہے کہ ہر دن اب دنیا اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اگرچہ اس جملے کو قرآن کریم کو کہے ہوئے 1500 سال ہونے جا رہا ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ 1500 سال کی زندگی بھی 15 منٹ سے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے آخرت کے مقابلے میں اگر دنیا 50,000 برس بھی باقی رہ جائے اور اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ 50,000 برس بھی 50 منٹ سے زیادہ کی حقیقت نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا یہ کہنا کہ قیامت بالکل شاید قریب ہی ہو برمحل اور برحق ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین، یہ کہہ کر قرآن کریم نے ان کو جواب دے دیا کہ یہ قریب ہے اور تم اس کی تیاری کرو۔ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جب کسی کام کا وقت نہ بتایا جائے متعین طور پر تو ہر وقت اس کام کو کرنے کے لیے تیار رہے۔ اگر ٹائم بتا دیا جاتا ہے فکس ٹائم تو آدمی سست پڑ جاتا ہے، سوچتا ہے چلو اب کر لیں گے یا قریب آ کر لیں گے۔ لیکن جب کسی کام کے کرنے کا کوئی وقت نہ بتایا جائے اور یہ کہا جائے کہ کبھی بھی آ سکتا ہے تو سامنے والا ہمیشہ اٹینشن رہتا ہے، تیار رہتا ہے کہ کب یہ حکم آ جائے۔ تو قرآن کریم نے قیامت کا وقت متعین طور پر اس لیے بھی نہیں بتایا کہ ہم ہمیشہ موت کے لیے اور قیامت کے وقوع کے لیے تیار رہیں، اور تیار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری کریں، اپنی آخرت کو سنواریں۔ کب آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے ہم یہاں بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے اس کا وقوع ہو جائے۔ تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جب قرآن کریم نے قیامت کے وقوع کی کوئی فکس ٹائم نہیں بتایا ہے تو ہمہ وقت قیامت کے وقوع کے لیے تیار رہے، اور تیار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے تگ و دو کرے اور دین پر چلے۔ ان اللہ لعن الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کو رحمت سے دور کر رکھا ہے اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھا ہے۔
لعنت کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا. کفار کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نہیں ہے. اور یہ رحمت سے مراد آخرت میں ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کفار پر نظر کرم اور نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. اگر آپ اس کو دنیا میں اپلائی کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اس پہ تو نظر کرم ہی کرم ہے. کفر اور شرک کے باوجود بظاہر دنیا میں ترقی میں ہے، اور ترقی میں ہی نہیں بلکہ بڑی شاندار زندگی گزارتے ہیں، بڑی عیش پرست زندگی گزارتے ہیں. تو یہ مراد یہاں نہیں ہے. رحمت، اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر کوئی نظر کرم نہیں فرمائیں گے، اس کی کسی بھی عمل کو قبول نہیں کریں گے. اور دنیا میں جو کچھ اس کو عیش پرستی کے سامان مل جاتے ہیں، یا مال میں وسعت اور کاروبار میں وسعت، یہ بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے کی ہوئی نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں دے کر معاملہ رفع دفع کر دیتے ہیں، تاکہ کل کو آخرت میں اپنی اس نیکی کا مطالبہ نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اصل تو جہنم کفاروں کا ٹھکانہ ہے. جہنم میں کفار برائے سزا بھیجے جائیں گے، برائے عذاب بھیجے جائیں گے. اور مومن جہنم میں برائے سزا نہیں، برائے تطہیر، پاک کیے جانے کے لیے. ان کو اس گناہ میں جو دنیا میں رہتے ہوئے مومن نے کیا ہوگا، اس گناہ کی وجہ سے جو دل کالا اور سیاہ اور جسم پر گناہ کے اثرات ہو گئے ہیں، اس اثرات سے پاک صاف کرنے کے لیے مومن کو جہنم میں بھیجا جائے گا، کیونکہ جنت پاک لوگوں کا ٹھکانہ ہے. تو مومن کے لیے جہنم برائے عذاب نہیں ہے، برائے صاف صفائی ہے، برائے تطہیر ہے، گناہ کے آلائشوں سے پاک کرنے کے لیے ڈالا جائے گا. اس لیے کہیں پر بھی قرآن کریم میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا. یہ نہیں کہا. یہ ضرور کہا ہے کہ جہنم میں جو لوگ نیک عمل نہیں کریں گے جہنم میں جائیں گے. جانا الگ چیز ہے اور اسی کے لیے تیار کرنا الگ چیز ہے. تیار تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کفار کے لیے کیا ہے، یعنی برائے سزا اور برائے عذاب جو جہنم ہے یہ ان کے لیے، اور مومن کے لیے برائے تطہیر ہے. خالدین فیہا ابدا، یہ کفار جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ نہ تو کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار. آدمی کو جب کوئی دوست مل جائے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے، یا کم سے کم کوئی مددگار مل جائے اور تکلیف سے بچانے کے لیے کچھ کوشش کر دے تو بھی انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن ان کفار کے لیے کل قیامت کے دن اور جہنم میں نہ تو کوئی دوست ہوگا جو اس کی ہمدردی کر سکے گا، اور نہ کوئی تعاون کے لیے ہاتھ بڑھا سکے گا. بے یار و مددگار جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیے جائیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کو چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں الٹ دیا جائے گا. یقولون، یہ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی. جی، جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا. اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ فرشتے اسے پاؤں کے بل گھسیٹیں گے، اور جب پاؤں کے بل کسی کو گھسیٹا جائے تو اس کا چہرہ مٹی سے اور زمین سے الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. ایک تو یہ مطلب ہے کہ فرشتے ان کو چہروں کے بل گھسیٹ کر الٹتے پلٹتے جہنم میں ڈال دیں گے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں ان کے چہروں کو پلٹ پلٹ کر داغا جائے گا، بار بار داغا جائے گا اور بار بار سزائیں دی جائیں گی. سب سے حساس جگہ چہرہ ہوتا ہے انسان کا. ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ کسی کو مارو تو چہرے پہ مت مارو. کیوں؟ چہرہ حساس جگہ، وہاں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، داغ آ جاتے ہیں. قرآن کریم نے کہا ان کفار کو چہروں کے بل داغا جائے گا اور پلٹ پلٹ کر بار بار ایسا کیا جائے گا. تو اس وقت ان کو یاد آئے گا کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنا نہیں ہوتا. لیکن اپنے اس جرم کا الزام بھی وہ اپنے اوپر نہ لے کر اپنے آباء و اجداد پر ڈال دیں گے، اور یہ کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا، اور یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے تو اپنے بڑوں کی، سرداروں کی پیروی کی، وَكُبْرَاءَنَا، اور اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کی بات مانی، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ،
اور انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ یعنی ہم جو ایمان نہیں لا سکے اس میں دو لوگوں کا ہاتھ ہے۔ ایک تو جو ہماری قوم کے سردار تھے وہ ہمیں دھمکی دیتے تھے اور یہ کہتے تھے دیکھو ایمان مت لانا، حضور کی بات مانو گے تو برباد ہو جاؤ گے، تو ہم نے ان کی بات مان کر ایمان نہیں لایا۔ دوسرے ہم نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی، ہم نے دیکھا ہمارے آباء و اجداد بت کی پوجا کرتے ہیں، ہم نے بھی کیا، ہم نے سوچا یہ نیا آدمی آ کے نئی بات کرتا ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں، ہمارے آباء و اجداد نے بت کی پوجا کی ہے، تو ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں گمراہ ہو گئے۔ ورنہ تو ہم اگر حق کو قبول کرنے والی رکاوٹ نہ ہوتی تو ہم حق کو قبول کر لیتے۔ یہ بچنے کا ایک طریقہ ہے، اور عموماً ایسا ہوتا بھی ہے کہ آدمی بہت سے گناہ گھر والوں کی مجبوری میں کرتا ہے، اور بہت سے گھر والے اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو بہت سے غلط کام کرنے پر مجبور بھی کرتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے یہاں جمعراتی منایا جاتا ہے اور چلہ منایا جاتا ہے پابندی سے، اور اس نے منع کیا کہ بھائی یہ ہم نہیں کھائیں گے اور یہ صحیح نہیں ہے، بدعت ہے، تو گھر والوں نے اس کو صاف کر دیا یا تو تم کو ماننا ہوگا یا گھر سے الگ ہو جاؤ۔ اور یہ کوئی بدعتی نہیں ہے، بریلوی کے یہاں تو خیر ان کا مسلک ہی ہے، یہ ہمارے اپنے مسلک دیوبند اور تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمارے بڑے بھی مجبور کرتے ہیں، اب وہ بچہ پریشان ہے، اب وہ کیا کرے، ماں باپ سے الگ تو کوئی نہیں ہو سکتا، اور خاندان اور رشتوں سے الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے خاندان اور رشتے ہی سے تو آدمی کی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں، تنہ تنہا زندگی تو آدمی نہیں جی سکتا، معاشرتی زندگی کے بغیر انسانی زندگی کیا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ عموماً ہمارے گھروں میں بھی یہ جو گناہ ہے بہت سے رسم و رواج ہیں، آپ اگر غور کریں گے تو اس کے اسباب میں ہمارے بڑوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے پہلے نہیں معلوم تھا آپ کرتے تھے، یا اصلاح نہیں کسی نے کی آپ نے کیا، لیکن اب جب کہ آپ کا بچہ یا آپ کا گھر کا فرد یا کسی نے آپ کو بتایا تو اب تو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن نہیں حوالہ وہی دیں گے، نہ ابا دادا سے ہوتا ہوا آیا کیسے چھوڑ دیں۔ بھائی ابا اور دادا تو یہ بہت سارا کام نہیں کرتے تھے، تم کیوں کرتے ہو؟ ابا اور دادا تو کبھی موبائل چلایا ہی نہیں، ابا اور دادا تو چکن ٹکا سنا بھی نہیں تھا، اور تم چکن ٹکا کیوں کھاتے ہو؟ ابا تو کبھی فلائٹ میں نہ سفر کیا نہ فلیٹ میں رہے، بیچارے پیدل سفر کیا آبا و اجداد نے، اور وہی پرانا درانا کپڑا سالوں تک پہنتے تھے، تم روز نیا کپڑا پہنتے ہو۔ تو دنیا کے معاملے میں ابا کی پیروی نہیں کریں گے، آبا و اجداد کی، اور جب دین کی بات آئے گی بدعت کی تو آبا و اجداد کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ یہ گمراہی کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑی بنیاد ہے کہ آدمی اپنے آباء و اجداد کا حوالہ دے کر گناہ کرے اور رسم و رواج کا پابند ہو۔ آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو کفار نے محض دین اس لیے قبول نہیں کیا، یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی راہ پہ پایا۔ یہ بڑا المیہ ہے، اس لیے یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ جو کام آباء و اجداد نے کیا وہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں وہ کام آباء و اجداد نے جو شریعت کے حدود میں کیا ہے ہم کریں گے، اور جو شریعت کے حدود کے باہر ہے اور ہمیں علم ہو گیا اور ہمیں اختیار ہے تو ہم نہیں کریں گے، چاہے کوئی خوش ہو چاہے کوئی ناراض ہو۔ تو ان لوگوں کل قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ ہمیں انہوں نے گمراہ کر دیا آباء و اجداد نے، ورنہ ہم حق قبول کر لیتے۔ اس لیے یہ دلیل وہاں نہیں چلے گی۔ اب اس کی وجہ سے کیا یہ کافر جہنم سے بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے، چاہے تم آباء و اجداد کی پیروی میں گمراہ ہوئے یا سرداروں کی پیروی میں، جہنم میں تو جلنا ہی ہے۔ ایسے ہی مومن اگرچہ آباء و اجداد کے دباؤ میں کوئی رسم و رواج کی پابندی کرے تو بھی وہ ملوث گناہ کہلائے گا اور اس کو اس پہ سزا ملے گی۔ اس لیے یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آباء و اجداد کا حوالہ دینے سے ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، یہ اللہ سے درخواست کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے ہمارے رب آپ انہیں دوگنا عذاب دیجیے، دوہرا عذاب دیجیے، اور اس پر بڑی لعنت بھیجیے۔ جی یہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ ان کو دوگنا عذاب دیجیے، ایک تو اس لیے کہ یہ خود گمراہ ہوئے، اور ایک اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا، لہذا یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور گمراہ کیے، اس کی وجہ سے اسے دوہرے عذاب کا مستحق ہے، آپ دوہرا عذاب دیجیے اور ان پر بڑی لعنت یعنی
اپنی رحمت سے اسے دور کر دیجئے۔ ہر آدمی کو جس کے عمل سے کوئی گمراہ ہوگا یا کسی گناہ میں ملوث ہوگا تو گناہ میں ملوث ہونے والے کے علاوہ گناہ پر ملوث کرنے والے کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ اگر کسی نے کسی نیکی کی بنیاد ڈالی اور وہ مر بھی گیا اور اس نیکی پر لوگ عمل کرتے ہیں تو اسے بھی ثواب ملتا ہے نیکی کرنے والے کی طرح۔ ایسے ہی اگر کسی نے کسی گناہ میں ملوث کسی کو کیا اور اس کے مر گیا اور لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں تو اس کا گناہ بھی اس تک پہنچتا رہے گا تاکہ لوگ وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے عمل سے کوئی بدعت کوئی غلط کام کا رواج تو نہیں پڑ رہا جو بعد والے اس پر چلتے رہے اور ہم اپنی نیکیاں کرنے کے باوجود جہنم میں جلتے رہیں۔ یہ اس کا احتیاط کرنا چاہیے اور اس پہ نگاہ رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہم ان رسم و رواج سے بچ جائیں گے۔ اگر ہمیں فکر ہو اس بات کی اور آخرت کی تو انشاءاللہ ہم خود بھی بچیں گے اور نہ ایسا کوئی عمل کریں گے کہ جو ہمارے بعد ہماری اولاد اس رسم و رواج کا پابند ہو کر گناہ کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق برحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔